سلمان صاحب، آپ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان موجود رہے گا، لیکن کل جو فیصلہ آیا وہ بالکل برعکس تھا۔ اب بلے کا نشان نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حیثیت آپ کو کیا دکھائی دے رہی انتخابات میں؟ دیکھیں، میری بالکل یہی رائے تھی کہ پی ٹی آئی بطور جماعت کے بھی رجسٹرڈ ہوگی اور بلے کا نشان بھی ملے گا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس حد تک ٹارگٹ ہوں گے، اس لیے کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن میں دیگر پارٹیز کا بھی دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ان کا انتخاب زیادہ مختلف نظر نہیں آتا۔ البتہ ٹیکنیکلٹیز ضرور ہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن کی تھی ان کے بانی رکن کی طرف سے یہ پوچھا کہ آپ نے کیا اس کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، کیا آپ نے کاغذات نامزدگی لیے تھے، تو وہ کچھ بھی فراہم نہیں کر سکے۔ دیکھیں، بات یہ کہ یہ جو پارٹی نشان ہوتا ہے یہ ایک پہچان بنتا ہے پارٹیز کی، اور ماضی کے اندر اسی طرح کی کیفیت جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہی پیپلز پارٹی کا پاس تلوار کا نشان تھا، اور 1985 کے الیکشن میں انہوں نے تلوار کے نشان کو نکال دیا۔ آپ تو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی ان کے جو خیالات سامنے آئے ہیں اس پہ بھی تحریک انصاف اپنی ریزرویشن کا اظہار کر چکی ہے۔ لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آزاد امیدوار کے طور پہ، تو یہ آزاد امیدوار جب الیکشن جیتے ہیں تو مریم صاحبہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے آسان کام ان کے لیے ایک مخصوص مدت ہوتی ہے کہ وہ آزاد اراکین کو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ اپنے پسند کی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جو پاکستان کے اندر سیاسی تاریخ ہے نا، اس میں انڈیپینڈنٹس کو منور کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹس بعد میں جو بننے والی حکمران جماعت ہوتی ہے، یہ سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے 2018 کے الیکشن میں وہ جو انڈیپینڈنٹس تھے جب انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت بنتی دیکھی تو ان کی اکثریت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی، لہٰذا وہ انڈیپینڈنٹس جب ہوں گے تو وہ آزاد ہوں گے۔ وہ پارٹیز کا ان پہ باوجود کہ اگر انہیں وہ لوگوں کو اشارہ بھی دیں گے کہ یہ ہمارا امیدوار ہے تو وہ آزاد ہوگا کہ آنے والے کل کے اندر کیا اس طرح کی کیفیت میں وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس قائم رکھ پائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہیں پھر کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر بنتی نظر آ رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے، ایک دوسرے کی مقبولیت پہ اثر انداز ہونے کے لیے کوشاں رہتے ہیں؟ اس سے آپ کا جو جمہوری سسٹم ہے، جو آپ کا سیاسی سسٹم ہے، وہ کمزور ہوا ہے۔ اور یہ روایت آج سے نہیں، یہ روایت چلتی آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لیتی تو الیکشن میں زیادہ گہما گہمی ہوگی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو انتخابی امیدوار ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے شروع کر دیے ہیں، لینے شروع کر دیے ہیں، لیکن جو گہما گہمی پاکستان کی سیاسی روایت رہی ہے نا، وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ گہما گہمی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے لوگ مایوس ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو 5 سال کی جو مثال دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ ایک پارٹی اور اس کے اتحادی 3.5 سال اور دوسری پارٹی اور اس کے اتحادی 16 ماہ تک برسر اقتدار رہے، ان سارے 5 سال کے اندر عوام کو کسی سطح پر کوئی بھی ریلیف مل سکا؟ ابھی تو وہ مرحلہ آنا ہے نا سلمان صاحب، ابھی تو عوام میں جانا ہے، ابھی تو یہ پروسیس چل رہا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا۔ عوام کا سب سے بڑا پلس یہ ہے کہ وہ مشکل صورتحال کے اندر بھی اپنا حق رائے دہی وہ سیاسی جماعتوں کے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں جب مسجد اقتدار پہ پہنچتی ہے تو انہیں ان لوگوں کا خیال نہیں آتا۔ کیا آج پاکستان مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پسماندگی کی آگ میں نہیں جل رہا؟ مجھے آپ بتا دیں کہ ابھی تک کس پارٹی نے، کسی بڑی پارٹی نے اپنا منشور پیش کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ ہم برسر اقتدار آ کے ہمیں پتہ ہے کہ جی بجلی کے بلوں کی وجہ سے، پیٹرولیم کی قیمتوں کی وجہ سے گیس کی قیمتیں کئی 100 گنا بڑھا دی گئی ہیں، اس پہ آ کے ہم آپ کو کوئی ریلیف فراہم کریں گے؟ کسی ایک پارٹی کا نام بتا دیں۔ اور جب لوگوں کو کوئی ریلیف کی امید نہیں ہوگی تو پھر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ البتہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بننے والا ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست مضبوط ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جی، ماضی کے اندر پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ نے کوشش کی ہوگی کہ پاکستان کے اندر سیاست مضبوط نہ ہو پائے۔ میرا خیال سیاستدانوں نے کون سی ایسی کمی چھوڑی ہے
جو ڈکٹیٹرشپ پوری کرتی رہی ہے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے حدیں کراس کی گئی ہیں، اور یہ جو حدیں کراس کی جا رہی ہیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا جس طرح کی کیفیت میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں، کیا پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت بن پائے گی، اور کیا ایک ایسی حکومت ہوگی جو ڈیلیور کر پائے گی، کیا ایک کوئی ایسی مضبوط حکومت ہوگی جو خود کو اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دہ سمجھے گی؟ یہ آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا۔ سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ ڈرائنگ روم کی سیاست ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک بات جو پاکستان کی عدالت عظمیٰ ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیشہ ریلیف وہاں سے ملتا ہے، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی صورتحال پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے پیدا ہوئی، اس میں بھی یہ کریڈٹ تو پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا ہے کہ ادارے کچھ اور چاہ رہے تھے، پولیٹیکل پارٹیز کی ترجیحات کچھ اور تھی، اور انہوں نے ساری کنفیوژن ختم کی۔ یہ 90 روز کے انتخابات کی ثبات تھی جس میں پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کہ جو کام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو جمہوریت اور جمہوری عمل سے کمٹمنٹ کا کرنا چاہیے، وہ تو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کیا کہ وہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کا تسلسل چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب عدالت کی طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ یہ بات پتہ نہیں، یہ کہ یہ کچھ نفسیاتی سی کیفیت طاری ہے اسلام آباد میں، اور یہ کیوں کر طاری ہے، یہ اس میں فریق پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں اچھی توقعات پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے رکھنی چاہیے کہ یہ وہاں پر رجوع کرے، اور وہ بات شامی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو تحریک کیا پیدا ہونی ہے؟ بھائی تحریک تو تب پیدا ہوتی ہے جب میدان لگتا ہے، میدان کے اندر کھلاڑی موجود ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیچ پڑتا ہے، اور یہ بھی پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا گیا ہے کسی اور پارٹی نے۔ دیکھیں، میں ماضی میں بھی یہ کہتا رہا کہ جناب عمران خان اپنا طرز عمل کو سیاسی کریں، جمہوری کریں، انہوں نے لوگوں کو چور اور ڈاکو اپنا بھی بیڑا غرق کیا، پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق بھی کیا، اور پاکستان کے اندر سے کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کے لیے کوئی خیر کا کلمہ اس لیے نہیں بولا کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کو بدنام کیا ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں، اس لیے کہ ان سے بڑی ساری لوگوں نے توقعات قائم کی تھی، اور وہ جنہوں نے توقعات قائم کی تھی یا آج ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، ہم ان سے جب ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ 3.5 سال میں آخر ایک تبدیلی کی سیاست میں تبدیلی آ رہی تھی، کوئی ایسا پلس پوائنٹ؟ دیکھیں مریم، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ایج ہوتا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی ایک بڑا پلس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیاست چلتی ہے۔ میں مسلم لیگ نون کے بارے میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے 2011 میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، انہوں نے کس طرح یہاں پر بجلی کی پیداوار پوری کی، بلکہ ان کے مخالفین نے بس اقتدار آ کے کہا کہ جی یہ تو بجلی زیادہ بنا گئے۔ یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، پیپلز پارٹی کا سب سے پلس پوائنٹ اس صورتحال کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی تحریک انصاف کو بھی برابر کا موقع ملنا چاہیے اور الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ اپنا ایکا کر سکتی ہیں کہ جی الیکشن ہونا چاہیے، آج اگر پاکستان کے 4 سیاستدان مل بیٹھ کے کہیں کہ جناب الیکشن ہونا ہے، الیکشن کی ساکھ تبھی ہوگی جب سارے کھلاڑی بیچ میں ہوں گے۔ مسئلہ ہی مل بیٹھنے کا ہے نا، نہ پہلے والے مل بیٹھنے کو تیار تھے نا اب مل بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے، ماضی کے اندر جو پرائم منسٹر ہوتے تھے نا وہ بٹھا لیتے تھے۔ میں آپ کو 10 واقعات بتا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سی پیک کا عمل تھا، وہ کوئی روٹس کا مسئلہ تھا، اس وقت کے پرائم منسٹر نے ساری پارٹیز کو بٹھایا، اور اس کے بعد اے پی ایس کا واقعہ ہوا ہے، دہشت گردی کو بٹھایا۔ اب کون بٹھائے گا اور کیا کوئی بیٹھنے کو تیار بھی ہے یا نہیں ہے؟ سلمان صاحب، مریم اور علیم خان ایک ہی حلقے میں آمنے سامنے، یہ ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ دیکھیں ایک بات تو جو شامی صاحب نے کہی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ جن لوگوں کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کروانے دیے جا رہے اور جو کیفیت طاری ہوئی ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اپنا موقف تو رکھیں قوم کے سامنے۔ آپ کو لگتا ہے وہ کریں گے ایسا؟ نہیں، دیکھیں یہ ہونے چاہیے، یہ میں نے پھر وہی تلخ بات ہوگی کہ یہاں تک نوبت کس کی وجہ سے، کس مائنڈ سیٹ کے۔ دیکھیں بات یہ کہ آپ بات سن لیں نا کہ جی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے ساتھ ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے تو پھر اس طرز عمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی مخالف فریق ہے۔ جہاں تک آپ نے مریم صاحبہ کا اور علیم خان صاحب کا، تو وہاں ایک حلقے سے ضرور ہے لیکن الیکشن وہاں سے ایک ہی لڑے گا۔ اب آ جائے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ، دیکھیں انہوں نے کوئی 30-32 ایم این اے کے اور 58 کے قریب صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹس مانگی ہیں۔
دونوں کا ایک مسئلہ ہے. IPP نے مانگی ہے ٹکٹ. 32 انہوں نے, ایک غالباً سندھ سے ہیں محمود مولوی صاحب, ایک پختونخوا سے ہیں, اور باقی پنجاب کے میں 30. 58 انہوں نے MPs کی سیٹیں مانگی ہیں. اب نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جب ہم نے اپنے بندے وڈرا کر کے آپ کو ٹکٹس دیے تو ہمارے لوگوں کا ووٹ بینک بھی وہاں پر تھا, اور وہاں سے آپ لوگ نہیں جیت سکے. مطلب لوگ اتنے تو غلام نہیں ہوتے کہ جی وہ آپ جس کو چاہیں جس کو کھڑا کر دیں. اور استحکام پاکستان پارٹی کا گلہ یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں بنیادی رول تو ان کا تھا. شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانے میں اور حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹر بنانے میں بنیادی رول تو ان کا تھا. تو دونوں طرف یہ معاملات ہیں. یہ دونوں یہ ماضی کی کمٹمنٹس ہیں جنہیں پورا کرنے کی بات. وہ جو کمٹمنٹس کروائی جاتی ہے نا وہ آگے کے لیے ہوتی ہے. کیا اب دونوں پارٹیز مل بیٹھ کے کوئی حل نکال پائیں گی؟ میرا خیال ہے یہ کوئی تیسری پارٹی نکلوائے گی. یہ دو پارٹیز تو آپس میں 2 میٹنگز ہو چکی ہوئی ہے, اور میٹنگز کے میں احوال جانتا ہوں کہ اس میں جب یہ کہا گیا, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پارلیمانی بورڈ میں جہانگیر ترین صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں, وہ لودھرا سے الیکشن لڑنا ہے. وہاں سے نون لیگ کے MNA تھے صدیق بلوچ صاحب, انہوں نے کہا جی آپ ان سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں, میں جا کے پھر انڈیپینڈنٹ لڑ لوں گا. اور لودھرا سے ہی مثال موجود ہے اسی اسمبلی الیکشن میں کہ نون لیگ کے رفیع بخاری صاحب نے کہا جی کہ ہمارا حلقہ ہے, آپ اگر یہاں پر ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو میں تو پھر آزاد کھڑا ہوں, اور وہ آزاد کھڑے ہو کے پھر جیت گئے. تو لہٰذا پارٹیز کا ووٹ بینک جو ہوتا ہے وہ پھر آپ پارٹیز کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ آپ اب اس دفعہ ان کو ووٹ دے دیں, اس دفعہ ان کو ووٹ دے دیں. نون لیگ بڑی سخت مشکل سے 2-4 ہے, اس لیے کہ کراچی جب وہ سندھ کی سطح پہ MKM سے کر رہے ہیں تو وہ MKM والے جناب کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے شہباز شریف صاحب تھوڑے سے ووٹوں سے آ رہے ہیں کہ وہ سیٹ بھی ہمیں دے دیں. ایک کاف لیگ کے ساتھ میرے خیال معاملات ان کے درست ہیں, چونکہ چودھری شجاعت صاحب کا نواز شریف صاحب کو بھی بڑا احترام ہے, اور چودھری شجاعت صاحب کا بیہیویئر بھی بڑا پولیٹیکل ہوتا ہے, وہ حصہ بحیثیت جسہ ہی مانگتے ہیں.